السلام علیکم۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام پوری دنیا کی انسانیت کا مذہب ہے۔ اسی مذہب کے ذریعے سے انسانیت کو کامیابی ملے گی۔ آؤ اسلام قبول کرو اور کامیاب ہو جاؤ۔ ہم یہ دعوت ہمارے غیر مسلمین بھائیوں کو دیتے چلے جاتے ہیں۔ اب اس دعوت کے بعد اگر کوئی غیر مسلم ہم سے یہ کہے کہ میں تو بے تاب ہوں اسلام لانے کے لیے، بے چین ہوں اسلام میں آنے کے لیے، لیکن اسلام کا کون سا فرقہ صحیح ہے، میں کون سا اسلام قبول کروں؟ سنی والا اسلام، شیعہ والا اسلام، بریلوی والا اسلام، دیوبندی والا اسلام، اہل الحدیث والا اسلام، سلفی والا اسلام، حیاتی مماتی والا اسلام، کون سا اسلام قبول کروں؟ یہ فرقے خود آپس میں ایک دوسرے کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں۔ مسجدیں ایک دوسرے کے لیے بند ہے۔ مسجد کے باہر لکھا ہے اہل سنت، مسجد کے باہر لکھا ہے اہل حدیث۔ یہ لکھ کر غیر مسلموں کی مندروں کی طرح ایک دوسرے کے لیے مسجدوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ برہمن کی مندر میں دلت نہیں آ سکتا، یعنی اونچی ذات والوں کی مندر میں چھوٹی ذات والا کوئی نہیں آ سکتا۔ مسجدوں کے باہر یہ بھی لکھ کر لگا دیا گیا ہے کہ فلاں فرقے والا اس مسجد میں نہیں آ سکتا۔ بعض مساجد پر آپ لوگوں کو لکھا ملے گا کہ مسجد اہل سنت، مسجد اہل حدیث، یا پھر اسی طریقے سے بعض مساجد پر آپ کو لکھا ملے گا کہ اہل حدیث کا اس مسجد میں آنا منع ہے، تبلیغی جماعت کا مسجد میں آنا منع ہے، جماعت اسلامی کو بیانات و اجتماعات کی اس مسجد میں اجازت نہیں ہے۔ مسجد میں امام اور مؤذن اور خطیب بھی اپنے ہی فرقے کا رکھا جا رہا ہے۔ شاید وہ اذان اہل سنت دیتا ہے، نماز اہل سنت پڑھاتا ہے، خطبہ اہل سنت دیتا ہے، یا اذان اہل حدیث دیتا ہے، نماز اہل حدیث پڑھاتا ہے، خطبہ اہل حدیث دیتا ہے۔ اب ہمارا حال تو یہ ہو گیا ہے کہ روزہ افطار بھی اذان مسجد اہل حدیث کی سن کر کھولیں گے۔ دوسرے فرقے کی مسجد کی اذان سے ہمارا روزہ افطار بھی نہیں ہوتا، اور ہمارا حال تو یہ بھی ہو گیا ہے کہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر میں بھی اختلاف کرنے لگے۔ کوئی سعودیہ کے حساب سے عید مناتا ہے اور کوئی ہندوستان کے حساب سے عید مناتا ہے۔ اب ایسے دین میں غیر مسلموں کے لیے کیا کشش ہوگی؟ کوئی غیر مسلم ان فرقوں پر نظر ڈالے گا تو وہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ یہ مسلم خود ایک دوسرے کو مسلم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے ہیں۔ اگر ہم اسلام لائیں تو ہمیں کیسے مسلم تسلیم کریں گے، اور ہمیں کس فرقے کا اسلام قبول کرنا پڑے گا؟ اسلام کی دعوت میں سب سے بڑی رکاوٹ یہی فرقہ واریت ہے۔ اسی لیے ہم آپ حضرات سے گزارش کرتے ہیں فرقہ واریت سے اجتناب کریں۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔